بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول بارکی کا چوتھا حصہ۔ مصنف ہیں مظہر کلیم MA۔ سامعین، ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں اکٹھے ہی دارالحکومت کے ان ہوٹلوں، کلبوں اور باروں میں گھومتے پھر رہے تھے جہاں ان غیر ملکیوں کی موجودگی کا جواز ہو سکتا تھا، لیکن صبح سے دوپہر ہو گئی تھی اور وہ اس تلاش میں بری طرح سے تھک چکے تھے۔ وہ ایک بڑے ہوٹل میں آ کر کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ گو اس تلاش میں انہوں نے بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر ملکیوں کو چیک کیا ہوگا، کیونکہ پاکیشا کے دارالحکومت میں بے شمار غیر ملکی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ان غیر ملکیوں کی جو مخصوص شناخت انہیں بتائی گئی تھی اس پر ابھی تک ایک آدمی بھی پورا نہیں اترا تھا۔ آخر یہ بیٹھے بٹھائے ان غیر ملکیوں کی تلاش کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ مجرم ہیں تو کم از کم ہمیں بتا تو دیا جائے۔ تنویر نے کھانا کھاتے ہوئے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہو جاتا؟ کیا اس سے وہ غیر ملکی ہاتھ جوڑ کر ہمارے سامنے آ کھڑے ہو جاتے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، خیر ایسا تو نہ ہوتا، لیکن پھر بھی، تنویر نے جھینپتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ابھی تک مشکوک ہوں اور ان کے ملنے پر ہی شک کا فیصلہ ہو سکتا ہو، صفدر نے کہا اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ صفدر صاحب، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خاور چوہان اور دوسرے ساتھی آخر بغیر اطلاع دیے کہاں چلے گئے ہوں گے؟ کم از کم وہ مس جولیا کو تو بتا دیتے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر اور تنویر بھی اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ جانا کہاں ہے انہوں نے؟ بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے ہوں گے تو کہیں سیر سپاٹے کو نکل گئے ہوں گے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے وہ خاور، اچانک صفدر نے کہا، اور باقی دونوں بھی چونک کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں کیونکہ خاور ایک خوبصورت مقامی لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے مین گیٹ سے داخل ہو کر ایک خالی کرسی کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ وہ تینوں چونکہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے خاور کی نگاہ ان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ ایک اور کونے کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو کبھی اسے خاور کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن جس انداز میں یہ اکٹھے جا رہے ہیں یوں لگ رہا ہے جیسے کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ تنویر کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا خیال ہے خاور سے بات چیت کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے جولیا نے ان کی گمشدگی کی اطلاع چیف کو دے دی ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے کاؤنٹر کے قریب کھڑے ایک سپروائزر سے کچھ کہا تو وہ سپروائزر سر ہلاتا ہوا تیزی سے اس میز کی طرف بڑھ گیا جس پر خاور اور اس کی ساتھی لڑکی موجود تھے۔ سپروائزر نے جا کر جیسے ہی خاور سے جھک کر کچھ کہا، خاور نے چونک کر کاؤنٹر کی طرف دیکھا اور پھر وہاں کھڑے صفدر کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ساتھی لڑکی سے چند الفاظ کہے اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ آیا۔ صفدر نے چند لمحے باتیں کرنے کے بعد وہ واپس اس میز کی طرف بڑھ گیا جس پر وہ مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ صفدر مسکراتا ہوا واپس اپنی میز پر آ گیا۔ وہ دونوں یہیں آ رہے ہیں، پھر تفصیلی باتیں ہوں گی، صفدر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں نے سر ہلا دیے۔ چند لمحوں بعد خاور اور وہ مقامی لڑکی وہاں آ گئے اور دوسرے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ یہ رابیل ہے، میری منہ بولی بہن، اور رابیل یہ میرے دوست ہیں، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل۔ خاور نے مسکراتے ہوئے رابیل کا اپنے ساتھیوں سے اور اپنے ساتھیوں کا رابیل سے تعارف کروایا۔ رابیل نے صرف سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، پھر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صفدر نے ویٹر کو بلا کر کھانے کا آرڈر دیا اور پھر خاور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اپنی منہ بولی بہن کا کچھ تفصیلی تعارف تو کرا دو۔ صفدر کا انداز بے حد دوستانہ تھا۔ آپ لوگ الطاف احمد خان صاحب کو جانتے ہوں گے، ان کے میرے ساتھ پرانے تعلقات ہیں۔ ان کی رشتہ داری دارالحکومت میں رہنے والے ایک مشہور شکاری فرحات جان صاحب کی بیگم سے ہے، اور رابیل فرحات جان کی اکلوتی صاحبزادی ہیں۔ یہ سائنسدان ہیں اور ان کا شغل جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنا ہے۔ خاصے فارغ البالی والدین کی اولاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی کوٹھی میں ہی ذاتی لیبارٹری بنا رکھی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ اپنے غیر ملکی سائنسدان دوست مسٹر رابرٹ کے ساتھ
جڑی بوٹیوں کی تلاش کے سلسلے میں ڈوماتی کی پہاڑیوں پر گئی تھی تو وہاں اپنی ریسرچ پہ اس قدر مصروف ہو گئی کہ انہوں نے گھر میں کوئی اطلاع نہ دی۔ اس پر بیگم فرحات جان، ان کی والدہ، بے حد پریشان ہو گئی۔ انہوں نے الطاف خان صاحب سے بات کی تو الطاف خان چونکہ آج کل بیمار ہیں، اس لیے انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں جا کر بیگم فرحات جان سے ملوں اور ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کی مدد کروں۔ چنانچہ میں وہاں گیا تو بیگم فرحات جان بے حد محبت سے ملی۔ چونکہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اس طرح رابیل میری منہ بولی بہن بن گئی۔ میں نے چوہان، صدیقی، خاور اور نعمانی سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ سب میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ ہم ڈوماتی پہاڑیوں میں گئے تو وہاں ایک ہوٹل میں رابیل اور رابرٹ مل گئے۔ رابرٹ انہیں واپس دارالحکومت پہنچانے آ رہا تھا۔ جب ہم پہنچ گئے تو انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم رابیل کو واپس لے جائیں، وہ ابھی وہاں رہنا چاہتے تھے۔ اس پر میرے باقی ساتھیوں نے وہیں رہ کر سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں رابیل کو لے کر جیپ میں واپس آ گیا۔ یہاں پہنچ کر رابیل کو بھوک لگی تو میں نے جیپ اس ہوٹل کی طرف موڑ دی اور یہاں آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ صفدر نے پوری تفصیل سے بات بتائی، لیکن جاتے ہوئے تمہیں کم از کم چیف یا مس جولیا کو بتا دینا چاہیے تھا۔ تم لوگوں کی اچانک گمشدگی کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویٹر اس دوران کھانا سرو کر چکا تھا اور رابیل سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ انتہائی کمگور لڑکی لگ رہی تھی کیونکہ اس میز پر آنے کے بعد اس نے ابھی تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اوہ، ہم کہیں ملک سے باہر تو نہیں جا رہے تھے، یہیں ڈوماتی تک گئے تھے۔ بہرحال اب میں رابیل کو ان کے گھر پہنچا کر مس جولیا سے ملوں گا، خاور نے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ مس رابیل، آپ بے حد کمگو معلوم ہوتی ہیں یا شاید جڑی بوٹیوں سے گفتگو کرنا زیادہ اہم سمجھتی ہوں گی، تنویر نے اچانک مس رابیل سے مخاطب ہو کر کہا اور مس رابیل تنویر کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، بس میں آج کل ذہنی طور پر اپنے آپ کو کچھ بوجھل بوجھل سی محسوس کر رہی ہوں، رابیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی مزید گفتگو ختم ہو گئی۔ آپ لوگ یہاں اکٹھے کیسے موجود ہیں؟ خاور نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ بس ایسے ہی، چیف کا ایک کام تھا، صفدر نے گول مول سا جواب دیا اور خاور نے ہونٹ بھیج گئے کیونکہ صفدر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاور سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ کیا بات ہے صفدر، تم کچھ چھپا رہے ہو؟ آخرکار خاور سے نہ رہا گیا تو وہ بول ہی پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خاور، کچھ عام سے سرکاری کام ہے، بہرحال تم مس رابیل کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤ، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، صفدر نے کہا اور خاور نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور اس کے بعد وہ سب اکٹھے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بل ادا کرنے کے بعد وہ ہوٹل سے باہر نکلے۔ خاور رابیل کو ساتھ لے کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا جبکہ صفدر اور اس کے ساتھی پارکنگ کی طرف موجود اپنی کار کی طرف چل پڑے۔ صفدر، تم نے خاص بات محسوس کی ہے؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں چونک پڑے۔ خاص بات کون سی؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ رابیل ٹرانس میں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر بری طرح چونک پڑا۔ او ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے ذہن میں بھی شکوک پیدا ہوئے تھے لیکن واضح طور پر یہ بات نہ آئی تھی، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خاور ہم سے کچھ چھپا رہا ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے رابیل کی موجودگی کی وجہ سے وہ کھل کر کچھ کہہ نہ پا رہا ہو، ہمیں ان کا تعاقب ضرور کرنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تعاقب اگر اس لیے کرنا چاہیے کہ رابیل کی رہائش گاہ دیکھ سکو تو وہ مجھے معلوم ہے، میں مشہور شکاری فرحات جان سے کئی بار مل چکا ہوں، تمہیں معلوم تو ہے شکار میں مجھے بے پناہ دلچسپی ہے اور میں نے رابیل کو وہاں اکثر دیکھا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو ضرورت نہیں، خاور سے بعد میں اصل صورتحال معلوم کی جا سکتی ہے، ہمیں اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے چیکنگ والے کام پر توجہ دینا چاہیے، کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تنویر نے بھی اس کی حمایت کر دی اور پھر وہ اپنی کار میں سوار ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ صفدر کار سٹارٹ کرتا، ایک چھوٹا سا بچہ اچانک دوڑتا ہوا کار کے قریب آیا۔ جناب، آپ کے نام یہ خط، بچے نے ایک لفافہ صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کس نے دیا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ وہاں برآمدے میں کوئی صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے 10 روپے دیے ہیں کہ یہ خط آپ تک پہنچا دوں۔ آپ کا نام صفدر ہے؟ بچے نے کہا۔ وہ لباس اور شکل و صورت سے ہی کوئی گداگر بچہ دکھائی دیتا تھا۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، بچہ دوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ ذرا احتیاط سے صفدر، کہیں لفافے میں کوئی خطرناک چیز نہ ہو، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، اندر صرف ایک طے شدہ کاغذ ہے، صفدر نے لفافے کو کھولتے ہوئے کہا
اور پھر واقعی اندر سے ایک طے شدہ کاغذ ہی نکلا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کاغذ کھولا ان تینوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یکلق انسانوں کے بجائے پتھر کے مجسمے بن گئے ہوں۔ کاغذ کی تہہ کے درمیان ایک رنگین فوٹو موجود تھا اور یہ فوٹو عمران کا تھا، لیکن عمران نے اس فوٹو میں سرخ رنگ کا ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، چہرے پر زنانہ میک اپ تھا، کانوں اور گلے میں جویلری بھی پہن رکھی تھی، سر پر اور جسم پر کرن لگا دوپٹہ بھی موجود تھا۔ اس تصویر میں عمران یوں للچایا ہوا، سمٹا ہوا اور شرمایا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے وہ واقعی کوئی نوجوان لڑکی ہو۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اخلاق تنویر کی غصیلی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جیسے صفدر اور کیپٹن شکیل دوبارہ مجسموں سے انسانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اوہ، یہ تو عمران ہی، مگر صفدر کے منہ سے انتہائی حیرت بھرے الفاظ نکلے۔ خط تو پڑھو، کس نے لکھا ہے اور کیا لکھا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا اور صفدر نے خط پڑھنا شروع کیا۔ خط ٹائپ شدہ تھا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو مبارک ہو کہ اس کے لیے کام کرنے والا سپر ایجنٹ علی عمران اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت بن گیا ہے۔ اب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو کو چاہیے کہ وہ علی عمران کے لیے جاسوسی کرنے کے بجائے اس کی شادی کا بندوبست کرے۔ ایک ہمدرد۔ خط کے الفاظ تصویر سے زیادہ دھماکہ خیز ثابت ہوئے اور صفدر کا چہرہ یکلق پتھر سا ہو گیا، کیونکہ اس کا صاف مطلب تھا کہ خط لکھنے والا انہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کی حیثیت سے پہچانتا ہے، اور یہ اس کے نقطۂ نظر سے عمران کے عورت بن جانے سے بھی زیادہ خوفناک انکشاف تھا۔ میں مس جولیا سے بات کرتا ہوں، تم فوراً اس بچے کو تلاش کر کے اس خط لکھنے والے کا سراغ لگاؤ، ورنہ پہچان لیے جانے کے بعد پوری سیکرٹ سروس کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے کار کے دروازے کھول کر نیچے اترے اور تیزی سے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چہرے بھی سستائے ہوئے تھے، کیونکہ صفدر کے بات کرنے کے بعد انہیں صحیح معنوں میں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ خط لکھنے والا انہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کی حیثیت سے جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اور یہ واقعی انتہائی خطرناک بات تھی۔ صفدر نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کار میں موجود ٹرانسمیٹر پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ جولیا سے بات کرے گا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ اب اس معاملے میں براہ راست ایکسٹرو سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اب ایکسٹرو کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر فون پر بات نہیں کی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خط لکھنے والا جسے وہ نہیں پہچانتے آس پاس موجود ہو اور اس طرح ایکسٹرو کا مخصوص نمبر اس کی نظروں میں آ جائے۔ اس لیے اس نے کار میں موجود مخصوص ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہیلو ہیلو، صفدر کالنگ، اوور۔ صفدر نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر چیک کر لیا تھا کہ کار کے قریب کوئی آدمی نہ ہو، لیکن پھر بھی احتیاطاً اس نے کال کرنے سے پہلے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے پینل پر موجود بٹن دبا کر کار کی کھڑکیوں کے شیشے بند کر دیے تھے تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ X2 اوور۔ چند لمحوں کے بعد X2 کی مخصوص آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی اور صفدر نے اسے بچے کے ہاتھ سے خط ملنے اور اس پر موجود تصویر اور خط کے الفاظ کے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ تم نے ہوٹل میں بیٹھ کر میرے متعلق یا اپنے متعلق کوئی مخصوص اشارہ کیا تھا؟ اوور۔ X2 کی سرد اور تیز آواز سنائی دی۔ اس نے عمران کے عورت بننے یا خط کے الفاظ کو اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے یہ اس کے لیے سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو اور اصل اہمیت سیکرٹ سروس کی نشاندہی ہو، اور اب مجبوراً جواب میں صفدر کو خاور اور رابیل کی آمد سے لے کر ہوٹل سے باہر جانے تک کی پوری تفصیل بتانا پڑی۔ ساتھ ہی اس نے بتا دیا کہ اس نے خاور سے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ چیف یا مس جولیا کو تو اطلاع کر دیتا، براہ راست کوئی نام نہیں لیا تھا۔ اس وقت تمہارے قریب کون کون سے افراد موجود تھے؟ اوور۔ X2 نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ جناب، ہم نے چیک کیا تھا، ہمارے ارد گرد تقریباً کئی میزیں خالی تھیں، ہم خاص طور پر اسی لیے اس میز پر بیٹھے تھے تاکہ ہماری بات چیت کوئی سن نہ سکے۔ اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود نہ صرف تمہاری اصل حیثیت کو چیک کر لیا گیا بلکہ وہ لوگ تمہارا نام بھی جان گئے۔ اوور۔ X2 کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا تھا۔ سر، اسی بات پر تو ہم حیرت زدہ ہیں۔ اوور۔ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے خاور سے پوچھا تھا کہ رابیل کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ اوور۔ X2 نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ سر، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رابیل کا باپ فرحاد جان جو مشہور شکاری ہے میزان کالونی کی کوٹھی نمبر 15 میں رہتا ہے۔ اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رابیل کا وقتی رابطہ اسے ہیپنوٹائز کرنے والے سے ہے۔
اور اس نے اس کے ذریعے تمہاری ساری گفتگو سن لی اور چیف اور مس جولیانا کے الفاظ سے وہ سمجھ گیا کہ تم لوگ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہو۔ میں عمران کو رابیل کے پاس بھیجتا ہوں، وہ رابیل کی مدد سے آسانی سے اسے ہیپنوٹائز کرنے والے کا سراغ لگا لے گا۔ ویسے وہ لازماً اسی ہوٹل میں موجود ہے، اس لیے جب تک عمران تم سے یہاں کا رابطہ نہ کرے تم تینوں نے اسے اسی ہوٹل میں تلاش کرنا ہے۔ اوور، ایکسٹرو نے سخت لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ مگر سر، یہ تصویر اور خط۔ اوور، صفدر نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ تصویر بھی اصل ہے اور خط میں عمران کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ درست ہے، لیکن عمران کو اس کی والدہ نے جوتیاں مار مار کے دوبارہ ذہنی طور پر مرد بنا دیا ہے، جس کا بھی ان لوگوں کو علم نہیں ہے۔ وہ یقیناً ابھی تک یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بدستور ذہنی طور پر عورت بنا ہوا ہے، اور جن دو غیر ملکیوں کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران کو اس کے فلیٹ میں بے ہوشی کر کے ذہنی طور پر عورت بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ تم اس لڑکے کو ہر قیمت پر تلاش کرو، گداگر بچے اکثر مخصوص حصوں میں ہی بھیک مانگتے رہتے ہیں، اس لیے ہوٹل اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تلاش کرنے پر وہ یقیناً مل جائے گا۔ اس سے اس آدمی کا تفصیلی حلیہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ عمران کے آنے سے پہلے مل جائے تو اسے اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دو۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے ایکسٹرو کی یہ بات سن کر اب خود بخود ہنسی آ رہی تھی کہ عمران ذہنی طور پر عورت بن گیا تھا، مگر اما بی کی جوتیوں نے اسے دوبارہ مرد بنا دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کچھ روز اور وہ عورت رہتا تو یقیناً بے حد دلچسپ لطائف سامنے آتے، خاص طور پر جب جولیا اسے اس حالت میں دیکھتی تو بس لطف آ جاتا، لیکن ظاہر ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہومر نے الماری کھولی اور اس کے اندر رکھا ہوا ایک مخصوص قسم کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ ٹرانسمیٹر اسے میز پر رکھا اور پھر اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ یہ ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا جس سے ہونے والی کال کسی بھی طرح درمیان میں چیک نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہیلو ہومر، کالنگ ہیڈ کوارٹر۔ اوور، مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہومر نے تیز لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس ہیڈ کوارٹر، اسپیشل کوڈ دہراؤ۔ اوور، اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک آواز ابھری جیسے کوئی کمپیوٹر اپنے مخصوص لہجے میں بات کر رہا ہو۔ 011 زون ایجنٹ 010۔ ہومر نے اپنا مخصوص کوڈ دہراتے ہوئے کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، اس بار دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ باس، میں کامیابی کی رپورٹ دے رہا ہوں، علی عمران ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے۔ اوور، ہومر نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تفصیلی رپورٹ دو، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اوور، دوسری طرف سے انتہائی کرخت لہجے میں کہا گیا۔ باس، میں اور پروفیسر اسکاٹ آج صبح علی عمران کے فلیٹ پر ملاقاتیوں کے انداز میں پہنچے۔ میں نے انگلی میں اسپیشل رنگ پہنی ہوئی تھی۔ جب عمران مجھ سے مصافحہ کرنے لگا تو میں نے اسپیشل رنگ کی مدد سے اسے فوری طور پر بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد فلیٹ میں موجود اس کے باورچی کو بھی بے ہوش کر دیا گیا، اور پروفیسر اسکاٹ نے انتہائی مہارت سے اس کے سر میں سوئی ڈال کر اس کے خلیات بدل دیے۔ اس کے بعد میں نے WX ٹربو چارجر فلیٹ میں چھپا دیا اور ہم واپس اپنی رہائش گاہ پہ آ گئے۔ اس چارجر کی مدد سے ہم نے چیک کرایا کہ عمران واقعی ذہنی طور پر مکمل عورت بن چکا ہے۔ اس نے زنانہ لباس پہنا، زنانہ میک اپ کیا، جویلری پہنی، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ 100% عورتوں جیسا تھا۔ ہم نے WX ٹربو چارجر کی مدد سے اس کا ایک فوٹو بھی بنا لیا، اور چونکہ چارجر کی کارکردگی انتہائی مختصر وقفے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس فوٹو کے بعد چارجر خود بخود جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ہمارے پاس اپنے مشن کا مکمل ثبوت مہیا ہو گیا۔ ٹربو فوٹو کی کئی ٹربو نقلیں بھی تیار کر لی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہاتھ آیا۔ پروفیسر اسکاٹ اور میں تھوڑی دیر پہلے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تو وہاں اچانک رابیل ایک مقامی آدمی کے ساتھ داخل ہوئی۔ ہم دونوں رابیل کو رابرٹ کے بجائے ایک مقامی آدمی کے ساتھ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ پھر وہاں 3 اور مقامی افراد بھی ایک میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان دنوں نے رابیل کے مقامی ساتھی سے رابطہ قائم کیا اور رابیل اور وہ مقامی آدمی ان کی میز پر پہنچ گئے۔ اس پر پروفیسر اسکاٹ نے رابیل سے ذہنی رابطہ قائم کر لیا۔ پھر پروفیسر اسکاٹ نے بتایا کہ رابیل کے ساتھ آنے والے کا نام خاور ہے اور یہ تینوں اس کے ساتھی صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل ہیں۔ دوران گفتگو اس صفدر نے خاور سے کہا کہ اسے جاتے ہوئے
چیف یا مس جولیا کو اطلاع دینا چاہیے تھی۔ یہ ساری گفتگو ذہنی رابطے کی مدد سے پروفیسر اسکاٹ سرگوشیوں میں مجھے بتاتا رہا۔ چیف اور مس جولیا کے نام آتے ہی میں چونک پڑا، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مجھے جو فائل دی گئی تھی اس میں درج تھا کہ سیکرٹ سروس میں ایک غیر ملکی لڑکی مس جولیا بھی کام کرتی ہے۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ یہ صفدر اور اس کے ساتھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبرز ہیں۔ اس پر میں نے انہیں مستقل طور پر اپنی نگاہ میں رکھنے کے لیے ایک اور چال چلی۔ میں نے ہوٹل کے ٹائپ رائٹر پر ایک مختصر سا خط ٹائپ کیا جس میں لکھا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو مبارک ہو کہ علی عمران عورت بن چکا ہے، اور میں نے چارجر کی مدد سے حاصل کردہ عمران کا فوٹو اس خط کے ساتھ ایک لفافے میں بند کر کے ایک گداگر بچے کے ہاتھ اس صفدر تک پہنچا دیا، اور خود پروفیسر اسکاٹ کے ساتھ فوراً اس ہوٹل سے نکل کر واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے ٹربو ریسیور کو آن کیا، اور ٹربو ریسیور کی مدد سے اب میں آسانی سے اس صفدر کو جس کی جیب میں فوٹو موجود ہے چیک کر سکتا ہوں۔ پروفیسر اسکاٹ شہر کے نقشے کی مدد سے اسے چیک کر رہا ہے۔ اس طرح ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں نے علی عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا بھی سراغ لگا لیا ہے۔ اوور، ہومر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، ہومر، تم نے واقعی اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن رابرٹ نے رابیل کو اس مقامی آدمی کے حوالے کرنے کے بعد اب تک تمہیں کوئی رپورٹ کیوں نہیں دی؟ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اوور، ہیڈ کوارٹر نے پوچھا، اور صحیح معنوں میں ہومر ہیڈ کوارٹر کی بات سن کر چونک پڑا۔ اوہ باس، دراصل مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا، رابرٹ کو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اوور، ہومر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اگر رابیل کو اس سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے حاصل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہمارے مشن کی راہ پر چل پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود رابرٹ کو X11 پر چیک کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تم کو خود کال کریں گے، ہماری کال کا انتظار کرو۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے اس بار تیز لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہومر نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ویسے اب اس کے چہرے پر بھی شدید تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ رابرٹ کو واقعی اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ ہی رابرٹ واپس آیا تھا اور نہ ہی اب تک اس نے کوئی رابطہ قائم کیا تھا۔ یہ واقعی تشویشناک بات تھی، اور اب ہیڈ کوارٹر کے کہنے پر اسے یہ خیال بچھو کی طرح ڈنگ کی طرح ستانے لگا کہ خاور کا تعلق چونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے تو اس کا واقعی مطلب ہے کہ عمران کا ذہن بدلنے سے قبل ہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان کے راہ پر چل نکلی ہے، کیونکہ ذہن بدلنے والا کام تو آج صبح کیا گیا ہے، جبکہ رابرٹ آج صبح رابیل کو لے کر دارالحکومت آیا تھا۔ وہ اور پروفیسر اسکاٹ ان دونوں کو وہیں ریسٹ ہاؤس میں چھوڑ کر رات کو ہی واپس دارالحکومت آ گئے تھے تاکہ فوری طور پر عمران والا مشن مکمل کر سکیں، اور رابیل اب بعد دوپہر اس خبر کے ساتھ واپس آ رہی تھی، جبکہ رابرٹ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وہ یہی بات بیٹھا سوچ رہا تھا، اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے اور اسے حقیقتاً وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اچانک سامنے موجود ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی تیز آوازیں نکلنے لگی۔ ہومر نے چونک کر ٹرانسمیٹر کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر کالنگ۔ اوور، ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ہیڈ کوارٹر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس، ہومر اٹینڈنگ۔ اوور، ہومر نے جواب دیا۔ اسپیشل کوڈ دہراؤ۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ 011 ایجنٹ 101۔ اوور، ہومر نے اپنا اسپیشل کوڈ فوراً ہی دہرا دیا۔ ہومر، رابرٹ کو 11 پر چیک کیا گیا ہے اور X11 نے جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ رابرٹ کو اغوا کر کے اسی ریسٹ ہاؤس میں جایا گیا۔ اغوا کرنے والے 3 افراد تھے، ان کے نام چوہان، صدیقی اور نعمانی ہیں۔ رپورٹ کے تجزیے کے مطابق ان کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ ان میں سے چوہان نے رابرٹ کے ساتھ باتیں کی، اور اس چوہان نے انتہائی ہوشیاری اور ذہنی چالاکی سے رابرٹ سے مکمل مشن اگلوا لیا۔ رابرٹ نے اسے رابیل، پروفیسر اسکاٹ اور تمہارے متعلق اب تک ہونے والی تمام تفصیل بتا دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے والے تمہارے مشن کے متعلق بھی تفصیلات بتا دی ہیں۔ اس نے تمہارا اور پروفیسر اسکاٹ کا نام بھی لے دیا ہے۔ اب وہ چوہان اور اس کے ساتھی رابرٹ کو بے ہوش کر کے دارالحکومت لے کر آ رہے تھے تاکہ اس کی مدد سے وہ تمہارا اور پروفیسر اسکاٹ کا کھوج نکال سکیں۔ چنانچہ ہیڈ کوارٹر نے فوری طور پر 011 فائر کر کے رابرٹ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح تم دونوں محفوظ ہو گئے ہو، لیکن ہیڈ کوارٹر نے تمہاری رپورٹ کا مکمل تجزیہ کرنے کے بعد ایک اور نتیجہ بھی نکالا ہے۔ جس طرح پروفیسر اسکاٹ نے رابیل سے
ذہنی رابطہ قائم کر کے اس کے ساتھی خاور اور دوسرے لوگوں کی گفتگو سنی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ہیپٹنسٹ آسانی سے رابیل کے ٹرانسزدہ ذہن کے ذریعے پروفیسر اسکاٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور پروفیسر اسکاٹ تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس آسانی سے تم تک بھی پہنچ جائے گی، اور تمہاری موت ہیڈ کوارٹر کے لیے پروفیسر اسکاٹ کی نسبت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہیڈ کوارٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ تم فوری طور پر پروفیسر اسکاٹ کو ہلاک کر دو اور اس کے بعد یہ رہائش گاہ بھی چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی تمہارے لیے عمران کے ٹیسٹ کے لیے مشن بھی تجویز کر دیا گیا ہے، اور یہ مشن ہے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ۔ تم نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے مکمل طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ بولو، کیا تم اس بڑے مشن کے لیے تیار ہو؟ اوور، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کہا گیا۔ یس سر، میرے لیے یہ مشن ایک اعزاز ہوگا سر، اور 100% یقین ہے کہ میں اس مشن میں کامیاب رہوں گا، ہومر نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ سنو ہومر، تم 011 کے ایسے ایجنٹ ہو جس پر ہیڈ کوارٹر بہت اعتماد کرتا ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر یہ نہیں چاہتا کہ تم یہاں ضائع ہو جاؤ۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس مشن میں کامیاب ہو کر 011 کے بجائے براہ راست ہیڈ کوارٹر کے تحت سپر ایجنٹ بن جاؤ، یا ناکام ہو کر موت کا شکار ہو جاؤ۔ اس لیے اگر تم ذہن میں 1% بھی ناکامی کا اندیشہ رکھتے ہو تو اس کا اختیار ہے، ہیڈ کوارٹر تمہیں واپس بلا کر کسی اور کو یہ مشن سونپ دے گا، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے انتہائی سخت الفاظ میں کہا گیا۔ آپ ہومر پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں باس، ہومر کوئی کام اس انداز میں نہیں کرتا، اس لیے ہومر کبھی بھی کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا، اور اس مشن میں بھی ہومر کو ہی مکمل کامیابی ملے گی۔ اوور، ہومر نے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر فیصلہ ہو گیا، اس مشن کے تم انچارج ہو، اور تمہاری مدد کے لیے کوئی اور گروپ پاک ایشیا بھیجا جائے؟ اوور، ہیڈ کوارٹر نے پوچھا۔ نو باس، میرا گروپ یہاں موجود ہے، میں نے اسے ہولڈنگ پر رکھا ہوا ہے، اب میں اس سے کام لوں گا، ہومر نے جواب دیا۔ اوکے، وش یو وکٹری، اوور اینڈ آل، ہیڈ کوارٹر سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہومر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کیا، اور پھر اسے الماری میں واپس رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل کر ایک راہداری سے گزرتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا، جہاں اس نے سائڈ کی ایک دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی فرش کا ایک حصہ صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھتا گیا۔ نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے موجود ایک بند دروازے پر پہنچا، اور پھر اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں میز پر رکھی ہوئی ایک بڑی سی مشین کے سامنے پروفیسر اسکاٹ موجود تھا۔ کیا رپورٹ ہے پروفیسر؟ ہومر نے پروفیسر کے قریب جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ صفدر اور اس کے دونوں ساتھی وہیں ہوٹل کے ارد گرد موجود ہیں، انہوں نے اس گداگر بچے کو تلاش کر لیا ہے جس کے ذریعے تم نے وہ فوٹو صفدر کو بھیجا تھا۔ ویسے میں نے ٹربو ریسیور میں شہر کا تفصیلی نقشہ ایڈجسٹ کر کے اسے آٹومیٹک کمپیوٹرائز کر دیا ہے۔ اب جب بھی صفدر اپنی رہائش گاہ پر جائے گا یا اپنے ساتھیوں سے ملے گا، سب کے فوٹو اور تفصیلات سب ٹربو ریسیور میں محفوظ ہو جائیں گے۔ پروفیسر اسکاٹ نے سر اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ، اس طرح تم نے میرا کافی کام آسان کر دیا ہے پروفیسر۔ اب یہ بتاؤ کہ جس طرح تم نے ہوٹل میں رابیل سے ذہنی رابطہ قائم کیا تھا اور صفدر اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت سن لی تھی جیسے کہ رابیل نے سنی، کوئی اور ہیپٹنسٹ رابیل کے ذہن کے ذریعے تم تک پہنچ سکتا ہے؟ ہومر نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، پہنچ تو سکتا ہے، لیکن ہر ہیپٹنسٹ نہیں۔ دنیا میں مجھ سمیت صرف 2 ایسے ماہرین موجود ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں ایکریمیا میں رہتے ہیں۔ یہاں پاک ایشیا میں تو ایسے کسی ماہر کے موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پروفیسر اسکاٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی یہاں موجود ہوا تو پھر کیا تم اس رابیل کے ذہن کو یہاں بیٹھے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی طرف سے ہٹا سکتے ہو؟ ہومر نے پوچھا۔ یہاں بیٹھے تو نہیں، البتہ سامنے آنے پر کر سکتا ہوں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ پروفیسر اسکاٹ کے لہجے میں اس وقت زیادہ تشویش کا عنصر ابھر آیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر نے اس ذریعے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے مجبوری ہے پروفیسر اسکاٹ، ہومر نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا، اور اس سے پہلے کہ پروفیسر اسکاٹ کوئی جواب دیتا، ہومر نے سائلنسر لگا ریوالور کا ٹریگر دبا دیا
اور ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی ٹھیک پروفیسر اسکاٹ کی پیشانی میں گھس گئی اور پروفیسر اسکاٹ کو چیخنے کی بھی مہلت نہ مل سکی اور وہ گولی کھا کر دھڑم سے اسٹول سے نیچے فرش پر گرا اور ایک لمحے کے لیے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ ہومر نے ریوالور واپس جیب میں رکھا، پھر اطمینان سے وہ ٹربو ریسیور کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے آف کر کے میز سے اٹھایا اور میز کے نیچے رکھے ہوئے اس کے مخصوص بیگ میں پیک کرنے لگا۔ اسے پیک کرنے کے بعد وہ اسے اٹھائے واپس اوپر والے اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے وہاں الماری سے ایک بڑا سا بریف کیس نکالا۔ ٹربو ریسیور کو اس کے اندر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے الماری سے ٹرانسمیٹر اٹھا کر بھی بریف کیس میں رکھا۔ پھر اپنی شناخت سے متعلق ہر چیز اس نے اس بڑے بریف کیس میں رکھ کر لاک بند کیا اور ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، اینتھونی اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سپاٹ سی آواز سنائی دی۔ اینتھونی، کارڈ لے کر اے پوائنٹ پر پہنچو اور ساتھ ہی ڈائشیم میک اپ باکس ساتھ لیتے آنا، فوراً آؤ، ہومر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور ہومر نے ریسیور رکھا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اینتھونی کو پھاٹک کھول کر اندر لے آئے کیونکہ اب اس عمارت میں اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی موجود نہ تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کسی خاص فیصلے پر پہنچ گیا ہے۔ دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سحر وائز سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ عمران۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت دانش روم کے آپریشن روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ X2۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس۔ دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شامی روڈ کی کوٹھی نمبر 112 سے 2 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں، دونوں غیر ملکی ہیں، اور صفدر کی رپورٹ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ دونوں لاشیں ان افراد کی ہیں جنہوں نے اسے گداکار بچے کو خط اور عمران کا زنانہ فوٹو دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں افراد اس وقت ہوٹل میں موجود تھے جب رابیل اور خاور کے ساتھ بیٹھے وہ باتیں کر رہے تھے۔ جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ان لاشوں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیسے ہلاک ہوئے ہیں یہ دونوں؟ عمران نے پوچھا۔ ان میں سے ایک لاش نیچے تہخانے میں پڑی تھی، اس کی پیشانی پر گولی ماری گئی ہے۔ دوسری لاش اوپر والے کمرے میں موجود تھی، اس کے سامنے میز پر کوئی مشین موجود تھی جو جل کر خاک ہو چکی ہے، اور اس آدمی کی لاش پر کوئی زخم نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے اسے خاص شعاؤں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ جولیا نے جواب دیا۔ ان کی تلاشی لی گئی ہے؟ عمران نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یس باس، تہخانے میں والی لاش کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری، پرس وغیرہ ملے ہیں، ان کے مطابق اس کا نام پروفیسر اسکاٹ ہے، جبکہ اوپر والی لاش کی جیبوں میں سے ایسا ہی عام سا سامان نکلا ہے۔ اس کی ایک خفیہ جیب سے بھی ایک ڈائری ملی ہے جس پر اس کا ہومر نام درج ہے۔ جولیا نے جواب دیا۔ خاور سے کہو کہ وہ رابیل کو اس کی رہائش گاہ سے لا کر لاشوں کی شناخت کروائے کہ کیا واقعی یہ انہی دونوں کی لاشیں ہیں، اور ان کی جیبوں سے ملنے والا سامان بھی دانش منزل میں پہنچا دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ اگر واقعی یہ پروفیسر اسکاٹ اور ہومر کی لاشیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلیک تھنڈر کا مشن صرف اتنا تھا کہ آپ کو ذہنی طور پر عورت بنا دیا جائے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے وہ، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ہومر کی لاش نے مسئلہ واقعی الجھا دیا ہے۔ چوہان کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق تو رابرٹ نے اسے یہ بتایا تھا کہ میرے ذہنی طور پر عورت بننے کے بعد ہومر کو کوئی مخصوص ٹیسٹ مشن سونپا جانا تھا تاکہ یہ بات طے ہو سکے کہ کیا لیڈی عمران میں مسٹر عمران والی صلاحیتیں موجود ہیں یا نہیں، اور منطقی لحاظ سے یہ بات درست بھی ہے۔ بلیک تھنڈر جیسی تنظیم صرف یہ سوچ کر نہیں بیٹھ سکتی کہ مسٹر عمران لیڈی عمران بن کر مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، لیکن جولیا کی رپورٹ کے مطابق ہومر کی ہلاکت بتا رہی ہے کہ ایسے کسی مشن کو سامنے لانے کے بجائے انہوں نے اپنے خاص ایجنٹوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ بلیک تھنڈر نے کسی مشن کے سلسلے میں کوئی اور ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہو، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تب بھی ہومر کی لاش کسی خانے میں فٹ نہیں ہوتی۔ بقول رابرٹ، ہومر بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ تھا
اور کوئی بھی تنظیم کسی خاص وجہ کے بغیر کسی سپر ایجنٹ کو ضائع نہیں کرتی۔ پروفیسر اسکاٹ کی موت کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں رابیل کے ذہن کے ذریعے پروفیسر اسکاٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس طرح ہم نے پروفیسر اسکاٹ کی رہائش گاہ تلاش کر لی تھی۔ بلیک تھنڈر بہت باوسائل تنظیم ہے، ہو سکتا ہے اسے اس بات کا علم ہو گیا ہو اور اسی لیے پروفیسر اسکاٹ کو فوری طور پر راستے سے ہٹانا ناگزیر ہو گیا ہو، اور پروفیسر اسکاٹ کی کھوپڑی میں گولی مارے جانے اور اس کی لاش تہخانے میں ملنے کا یہی مطلب ہے کہ اسے ہومر نے ہلاک کیا ہوگا۔ لیکن ہومر کو آسانی سے وہاں سے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ اسے واپس بلایا جا سکتا تھا، لیکن ہومر کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ عمران نے سوچنے والے انداز میں کہا، میرا خیال ہے بلیک تھنڈر کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ آپ کے ذہن کے ذریعے ان کے ایجنٹوں کو پہنچا جا سکتا ہے، انہوں نے ہومر کے ذریعے پہلے پروفیسر اسکاٹ کا خاتمہ کیا اور پھر ہومر کو مخصوص ریس کی مدد سے ہلاک کر دیا۔ اس طرح ایک لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کیموفلاج کر دیا تاکہ ان کے ذریعے ہم بلیک تھنڈر تک نہ پہنچ جائیں۔ اب رہ گیا آپ کی چیکنگ کا مسئلہ، تو وہ ان کے لیے کوئی نئی ٹیم بھیج سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میرا ذہن کہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال رابیل کے ذریعے چیکنگ کے بعد صحیح فیصلے تک پہنچا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران صاحب، اس بار چوہان اور اس کے ساتھیوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر چوہان کو رابیل پر شک نہ ہوتا اور وہ رابرٹ سے سب کچھ نہ اگلوا لیتا تو ہمیں تو سرے سے کسی بات کا علم تک نہ ہوتا۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں چوہان نے اس بار واقعی ذہانت سے کام لیا ہے، خاص طور پر اس نے جس طرح رابرٹ سے ذہنی جنگ لڑ کر سب کچھ تفصیل سے اگلوا لیا، اس سے میرے دل میں چوہان کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو اس کی بات کا جواب دیتا، کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے چونک کر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے میز کی سائیڈ درازوں میں سے سب سے نچلی دراز میں ہلکی سی گھڑگھڑاہٹ کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ سامان آ گیا ہوگا جو ان دونوں کی لاشوں کی جیبوں سے نکلا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ سب سے نچلی دراز کھولی اور ایک لفافہ باہر نکال دیا۔ اسپیشل ریسیونگ سسٹم کے تحت یہ لفافہ دانش منزل کی بیرونی دیوار میں موجود خلا میں ڈالے جانے کے بعد اس دراز میں خود بخود پہنچ جاتا تھا اور گھنٹی کی مخصوص آواز اس سسٹم کی طرف سے کال تھی۔ عمران نے لفافہ بلیک زیرو کے ہاتھ سے لے کر اسے میز پر الٹ دیا۔ اس میں 2 چھوٹی چھوٹی ڈائریاں اور دوسرا عام سا سامان موجود تھا۔ عمران نے ایک ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ مسلسل ورق پڑھتا رہا اور پھر اس نے وہ ڈائری رکھ کر دوسری اٹھا لی، اسے بھی پوری تفصیل سے چیک کرنے کے بعد رکھ دیا۔ ڈائریوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے والے واقعی ہومر اور پروفیسر اسکاٹ ہیں۔ ڈائریوں میں ان کی ذاتی یادداشتیں ہیں، عمران نے کہا۔ چوہان نے جو ڈائری بھیجی تھی اس سے کوئی تفصیل معلوم ہوئی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھی اسی طرح کی عام سی یادداشتوں پر مبنی تھی، البتہ اس میں بلیک تھنڈر کا نام موجود تھا اور ہومر کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی زون کا چیف ہے اور رابرٹ اس کا اسسٹنٹ ہے۔ باقی کوئی کام کی بات نہیں تھی۔ یہ کوڈ شاید رابرٹ کی ذاتی طور پر بے حد پسند تھا، اس لیے وہ اپنی یادداشتیں اسی کوڈ میں لکھنے کا عادی تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران صاحب، ان لوگوں کا مشن بہرحال کامیاب ہو گیا ہے اور یہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑا المیہ ہے، بلیک زیرو نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کس مشن کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو سنجیدہ منا دینے کی مشن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ذہنی طور پر عورت بن کر اماں بھی کی جوتیوں کے طفیل دوبارہ مرد تو بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن پر گہری سنجیدگی کی گرد ضرور چڑھ گئی ہے، اور یہ بھی کم المیہ نہیں ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بھی ہنس دیا۔ تمہاری بات درست ہے بلیک زیرو، واقعی میرے ذہن پر ہلکی سنجیدگی گرد چڑھ گئی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کبھی زندگی میں کوئی مذاق ہی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ مخصوص خلیات بھی اسی آپریشن سے متاثر ہوئے ہوں جن کی بنا پر انسان میں حس ظرافت پیدا ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ پہلے تو اس نے مسکراتے ہوئے انداز میں بات کہی تھی، لیکن عمران کا جواب سن کر وہ یکلخت بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔
اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا بلیک زیرو صاحب، بس وقتی طور پہ اس کا علاج ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جس طرح اماں بھی کی جوتیوں سے دب گئی ہو، جب جوتیوں کا اثر ختم ہو تو خود بخود دوبارہ اپنی سطح پر آ جائے، اور یا پھر کبھی بھی یہ دباؤ ختم نہ ہو سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب اتفاق سے یہ موضوع شروع ہو گیا ہے تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا درست ہو جانا عارضی ہو۔ اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی وقت آپ پر دوبارہ یہ عورتوں والی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ کیا پھر اس کا علاج وہی جوتیاں ہی ہوں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، اور عمران اس بار کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ ہر بار جوتیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا کرتے۔ ویسے اگر یہ کیفیت دوبارہ طاری ہوئی تو پھر واقعی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جوتیوں والا علاج تو قدرت سے ہوا ہے، ورنہ ان خلیات کی تبدیلی تو کی جا سکتی ہے لیکن انہیں دوبارہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پروسیس آج تک دریافت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے اس بار اگر مسٹر عمران لیڈی عمران بن گیا تو پھر یقیناً ہمیشہ کے لیے لیڈی عمران ہی رہے گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ارے اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میک اپ کا خرچہ ہی بڑھے گا تو میرا بڑھے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے اسی لہجے میں پوچھا۔ مس رابل نے ان دونوں کو پہچان لیا ہے۔ ان میں سے جو لاش تہہ خانے میں ملی ہے وہ پروفیسر اسکاٹ کی ہے، اور جو اوپر والے کمرے میں ہے وہ ہومر کی ہے۔ اور جناب، میں نے رابیل سے اس کے آنے سے پہلے ان دونوں کے چہروں پر میک اپ بھی چیک کرایا تھا، وہ دونوں میک اپ میں نہ تھے، اصل چہرے تھے دونوں کے۔ جولیا نے کہا، اوکے، دونوں لاشوں کو کسی چوک پر لٹکوا دو، پولیس خود انہیں اٹھا لے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس۔ اس کے بعد کیا حکم ہے؟ جولیا نے کہا۔ نو آرڈرز، اس کا مطلب ہے مشن ختم ہو گیا، عمران نے جواب دیا۔ کون سا مشن باس؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ عمران کو ذہنی طور پر عورت بنانے والا مشن یہ سازش بلیک تھنڈر نے کی تھی۔ وہ واقعی عمران ذہنی طور پر عورت بن گیا تھا، لیکن پھر سلیمان جا کر عمران کی والدہ کو بلا لایا، اور عمران کی والدہ نے اپنی دانست میں یہ سمجھا کہ عمران پر کسی پری کا سایہ ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا اپنے طریقے سے علاج کیا اور اس کے سر پر جوتیاں برسائیں۔ ان جوتیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلیک تھنڈر کا مشن فیل ہو گیا۔ عمران کے ذہنی خلیات جنہیں تبدیل کر دیا گیا تھا دوبارہ سیٹ ہو گئے، جبکہ بلیک تھنڈر نے یہ سمجھ کر کہ عمران اب ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے، اپنے ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا۔ عمران نے خود مشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، او باس، لیکن اس سے بلیک تھنڈر کو کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ وہ عمران کا ذہنی آپریشن کر سکتے تھے تو اسے گولی بھی تو مار سکتے تھے، جولیا نے کہا، اور عمران اس کی ذہانت پر مسکرا دیا۔ بالکل مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور عمران کو ذہنی طور پر عورت بنا کر وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس بارے میں فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے آئندہ کوئی بات سامنے آ جائے، عمران نے گول مولتا جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، عمران اپنے فلیٹ میں موجود نہیں ہے، کیا وہ روپوش ہو گیا ہے؟ جولیا نے جھجکتے ہوئے انداز میں بات کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ وہ اب اس بلیک تھنڈر تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگانے پر کام کرے، وہ اس سلسلے میں مصروف ہوگا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا اب آپ واقعی بلیک تھنڈر کے خلاف کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ بلیک تھنڈر اب خود ہی سامنے آ جائے گی، عمران نے کرسی کی پشت سے سر لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ بلیک زیرو، بلیک تھنڈر احمقوں کا ٹولہ نہیں، انہوں نے جس طرح رابیل کے ذریعے مجھے اپنا ایجنٹ بنانے کی پلاننگ کی ہے، یہ پلاننگ بتاتی ہے کہ اس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد مجرم آدمی ہیں۔ اگر ان کی یہ اسکیم کامیاب ہو جاتی تو یقیناً پاک ایشیا ایک عظیم نقصان سے دوچار ہو جاتا، کیونکہ پھر وہ مجھے پاک ایشیا کے خلاف استعمال کرتے۔ وہ اسکیم کامیاب نہ ہو سکنے پر انہوں نے فوری طور پر دوسری اسکیم بنائی، اور بظاہر وہ اس میں کامیاب نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا مقصد صرف مجھے عورت بنا کر
بھول جانا نہ ہوگا۔ یقیناً ان کے سامنے اس سلسلے میں کوئی گہرا مشن ہوگا۔ اگر یہ ہومر ہلاک نہ ہو جاتا تو پھر میں یہ پروگرام جاری رکھتا کہ میں خود ہی عورت بن کر رہتا تاکہ بلیک تھنڈر کا اصل مشن سامنے آ جائے۔ لیکن ہومر کی موت بتا رہی ہے کہ یقیناً انہوں نے کسی طرح یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور ہومر مجھے عورت بنانے کے مشن میں ناکام رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہومر کو فوری طور پر سزا دے دی۔ اس لیے اب وہ اپنے اصل مشن کی غرض سے کوئی نیا چکر چلانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح لامحالہ کوئی نہ کوئی ایجنٹ پھر سامنے آئے گا۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن آپ نے جولیا سے تو دوسری بات کی تھی کہ انہوں نے اپنے مشن کی کامیابی کے بعد اپنے ایجنٹوں کو ختم کیا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مشن کی ناکامی کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ بلیک زیرو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ دونوں باتیں ہی ممکن ہیں، لیکن پہلی بات میں نے خود فرض کر لی ہے کہ انہیں کسی ذریعے سے یہ علم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے رابیل کے ذریعے پروفیسر اسکاٹ کو ٹراس کر لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ صرف پروفیسر اسکاٹ کو ہی ہلاک کرتے۔ ہومر کی ساتھ ہلاکت سے دوسرا نظریہ کریم قیاس ہے کہ انہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ جس پراسرار طریقے سے انہوں نے میرے زنانہ والا فوٹو حاصل کیا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے لازماً اماں بی کی جوتیوں والا علاج بھی چیک کرا لیا ہوگا، اور رابرٹ پہلے ہی چوہان کو بتا چکا ہے کہ بلیک تھنڈر کے نزدیک ناکامی کا مطلب فوری موت ہوتا ہے۔ اس تنظیم کی باخبری سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے رابرٹ کو بھی عین اسی پراسرار طریقے سے ہلاک کر دیا جب وہ اسٹیشن ویگن میں چوہان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اچانک بیٹھے بیٹھے گرا اور ختم ہو گیا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ واقعی آپ کا خیال درست ہے، لیکن اگر وہ اس قدر باخبر ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کو بھی آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہ اوہ۔ اچانک عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے عمران کے اس طرح چونکنے پر بوکھلا کر پوچھا۔ وہ فوٹو کہاں ہے جو صفدر کو دیا گیا تھا؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ موجود ہے یہیں دراز میں۔ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے دو، جلدی کرو، اور سنو، فوراً جولیا سے کہو کہ سارے ممبرز کو اطلاع کر دے کہ وہ فوری طور پر اپنی رہائش گاہیں چھوڑ کر نمبر 2 اسپاٹ پر منتقل ہو جائیں اور آپس میں دوسرے حکم تک کوئی رابطہ نہ رکھیں اور میک اپ میں رہیں، اور تم خود بھی دانش منزل کو مکمل کیموفلاج کر دو۔ جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ بلیک زیرو اور زیادہ بوکھلا گیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اگر مگر میں وقت ضائع مت کرو۔ اگر میرا خیال درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سیکرٹ سروس دانش منزل سمیت اس وقت شدید خطرے میں ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس نے بلیک زیرو کے ہاتھ سے وہ لفافہ جھپٹ لیا جو وہ دراز سے اس دوران نکال چکا تھا، جس میں وہ فوٹو اور ٹائپ شدہ خط تھا جو صفدر کو ہوٹل کی پارکنگ میں دیا گیا تھا، جسے بعد میں صفدر نے دانش منزل پہنچا دیا تھا۔ بلیک زیرو نے جلدی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، جبکہ عمران لفافہ لے کر تیزی سے اس دروازے کی طرف دوڑ پڑا جو دانش منزل کی لیبارٹری کو جاتا تھا۔ ہومر۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر لیٹے ہوئے ہومر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہومر اٹینڈنگ، ہومر نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، والٹر بول رہا ہوں۔ عمران ٹھیک ہو چکا ہے۔ ریسیور سے ایک آواز ابھری اور ہومر بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پروفیسر اسکاٹ کے مطابق تو وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ ہومر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس کی والدہ نے اسے ٹھیک کر دیا ہے سر، والٹر نے جواب دیا۔ والدہ نے ٹھیک کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا عمران کی والدہ ذہنی امراض کی ڈاکٹر ہیں؟ ہومر کے لہجے میں حیرت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ نہیں باس، مجھے چونکہ ساری تفصیل معلوم نہ تھی، اس لیے جب میں نے عمران کو صحیح حالت میں کار سے اتر کر فلیٹ میں چلتے ہوئے دیکھا تو میں خود بھی بے حد حیران ہوا کہ وہ کس طرح ٹھیک ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کسی ڈاکٹر نے اسے درست کر دیا ہوگا، لیکن اس ڈاکٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے عمران کے باورچی سلیمان کو فلیٹ سے اتر کر ایک مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ آپ نے بتایا تھا کہ سلیمان عمران کا رازدار ہے اور اس کا واحد ملازم ہے، اس لیے میں نے اس سلیمان کو ٹٹولنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں چونکہ مقامی میک اپ میں ہوں اس لیے میں نے اس سلیمان سے ملا اور اسے بتایا کہ میں ان کے ایک ہمسائے کا نیا ملازم ہوں۔ اس پر سلیمان بے حد خوش ہوا۔ میں نے اسے چائے پینے کی دعوت دی اور اسے اس طرح ڈیل کیا جیسے وہ کوئی انتہائی سینئر آدمی ہو اور میں ان معاملات میں اناڑی۔ چنانچہ وہ مجھے ملازمت کے سلسلے میں گر بتاتا رہا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں نے عمران کے بارے میں بات کی اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ والے فلیٹ کے ایک بچے سے سنا ہے کہ ان کا مالک عمران عورت بن گیا ہے۔ تو اس سلیمان نے ہنستے ہوئے بتایا کہ اس کا باس بے حد خوبصورت اور وجیح آدمی ہے، اس لیے اس پر پری کا سایہ ہو گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس پری کے سائے کی وجہ سے عورت سمجھنے لگ گیا تھا، جس پر وہ فوراً جا کر عمران کی والدہ اور اس کی بہن کو بلا لایا۔ اس کی والدہ نے غصے میں آ کر عمران کے سر پر جوتیوں کی بارش کر دی، کیونکہ عمران ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا پری کے سائے کی وجہ سے عورت بن جائے۔ اس سلیمان نے بتایا کہ عمران کی والدہ پرانے خیالات کی خاتون ہیں اور انتہائی غصیلی طبیعت کی مالک ہیں۔ چنانچہ انہوں نے غصے میں آ کر عمران کے سر پر جوتیوں کی اتنی بارش کی کہ عمران ان ضربات کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ٹھیک ہو چکا تھا، تب سے وہ ٹھیک ہے۔ بقول سلیمان، عمران کی والدہ نے جوتیاں مار مار کر اس پری کو بھگا دیا ہے جو اس پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ والٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ ویری بیڈ، اس طرح تو سارا مشن ہی ناکام ہو گیا۔ بہرحال تم اس کی نگرانی جاری رکھو، ہو سکتا ہے یہ کیفیت عارضی ہو۔ ہومر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور ہومر نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون کے ساتھ میز پر موجود انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، جم کو فوراً میرے پاس بھیجو، ہومر نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب کوئی واضح قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ اگر ہیڈ کوارٹر کو عمران کے درست ہو جانے کی اطلاع مل گئی تو پروفیسر اسکاٹ کی طرح میری موت بھی یقینی ہو جائے گی۔ ریسیور رکھتے ہوئے ہومر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بھرے ہوئے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ باس، آپ نے مجھے طلب کیا ہے، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹھو جم، ایک اہم الجھن پیش آ گئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ زون 11 میں تم واحد آدمی ہو جو انتہائی ٹھنڈے دماغ سے ہر قسم کی حالات کا درست تجزیہ کرنے کے ماہر ہو۔ ہومر نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا، شکریہ باس، الجھنیں ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی وجہ سے ہی حل ہوتی ہیں۔ جذباتی اقدامات ان الجھنوں کو بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے۔ جم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے فلسفانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے ہی ایسا آدمی نظر آتا تھا جو جسمانی طور پر متحرک رہنے کے بجائے ذہنی سوچ وچار کرنے کا عادی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا یہاں کیا مشن ہے؟ ہومر نے جم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نو باس، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک مجھے خود نہ بتایا جائے میں کسی معاملے میں تجسس سے کام لینا پسند نہیں کرتا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر نے آپ کے ذمہ یہاں کوئی اہم مشن لگایا ہے اور آپ گروپ سمیت یہاں آ گئے۔ اس کے بعد گروپ تو یہاں رہا، البتہ آپ پروفیسر اسکاٹ اور رابرٹ کے ساتھ مشن کے سلسلے میں علیحدہ رہ کر کام کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ واپس مستقل طور پر یہاں آ گئے اور بتایا گیا کہ رابرٹ، پروفیسر اسکاٹ اور اینتھونی تینوں اس مشن میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ بس اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے۔ جم نے بڑے واضح الفاظ میں بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمام حالات شروع سے مختصر طور پر بتاتا ہوں تاکہ تم اپنا تجزیہ مجھے بتا سکو۔ مجھے ہیڈ کوارٹر نے کال کیا کہ پاک ایشیا میں ایک فری لانسر ایجنٹ ہے، علی عمران، جو کہ یہاں کی مقامی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا کا سب سے خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہیڈ کوارٹر نے ایک اہم مشن کے سلسلے میں ایک ایجنٹ ٹرومین کو یہاں بھیجا تھا۔ ٹرومین ہیڈ کوارٹر کی نظروں میں انتہائی فعال ایجنٹ تھا اور آج تک کبھی کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا تھا، لیکن ٹرومین اپنے مشن میں کامیاب ہو جانے کے باوجود آخری لمحات میں اس علی عمران کے ہاتھوں ناکام ہو گیا اور اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جسے بعد ازاں جیل سے چھڑوا لیا گیا اور ٹرومین واپس پہنچ گیا۔ ٹرومین عمران سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین تھا۔ ہیڈ کوارٹر نے بھی اپنے اصول کے خلاف اس ناکامی کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے علی عمران کے بارے میں ہیڈ کوارٹر کو سرے سے معلومات بھی حاصل نہیں تھی۔
لیکن ٹرومین جیسے ایجنٹ کی ناکامی پر ہیڈ کوارٹر چونک پڑا اور پھر اس علی عمران کے بارے میں کوائف اکٹھے کیے گئے اور ان کوائف کے سامنے آنے کے بعد ٹرومین کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر اپنے مشن کی ناکامی چونکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر علی عمران کو ختم کرنے کی پلاننگ کی اور ایکریمیا کی ایک تنظیم وائٹ ڈیتھ کے ذمے عمران کے قتل کا مشن لگا دیا۔ وائٹ ڈیتھ کی چیف مادام فونا تھی۔ مادام فونا اس کی تنظیم کے کریڈٹ پر ایسے قتل تھے جنہیں ہر لحاظ سے ناممکن سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے عمران کے قتل کا مشن وائٹ ڈیتھ کو سونپا۔ مادام فونا ٹرومین کی دوست تھی اور اسے معلوم تھا کہ ٹرومین ناکام واپس آیا ہے، چنانچہ اس نے ٹرومین کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ہیڈ کوارٹر نے بھی اس خیال سے اجازت دے دی کہ انتقامی جذبے کی وجہ سے ٹرومین بے حد معاون ثابت ہوگا، اور دوسرا مادام فونا پاکیشیا میں پہلی بار جا رہی تھی جبکہ ٹرومین یہاں پہلے کام کر چکا تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ ٹرومین اور مادام فونا اس مشن پر پاکیشیا پہنچے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں ہی اس عمران کے مقابلے میں بری طرح ناکام رہے، حتیٰ کہ مادام فونا تو ہلاک ہو گئی جبکہ ٹرومین کا ذہن بدل گیا اور وہ اس عمران کے ساتھ مل کر الٹا ہیڈ کوارٹر کے خلاف ہو گیا، اور اس رپورٹ کے بعد ٹرومین کو فوری طور پر ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن ٹرومین تب سے روپوش ہے اور ہیڈ کوارٹر اسے ٹریس کرنے میں لگا ہوا ہے، جیسے ہی اس کا پتہ چلا اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد ہیڈ کوارٹر ایک اور زاویے سے سوچنے لگا۔ ٹرومین اور مادام فونا کی ناکامی نے ہیڈ کوارٹر پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ عمران میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو شاید عام طور پر کسی دوسرے ایجنٹ میں نہ ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہیڈ کوارٹر کا اصل مشن پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا ہے، اس لیے ایسی تنظیم کے لیے انتہائی باصلاحیت افراد کی ہمیشہ ضرورت موجود رہتی ہے۔ چنانچہ ہیڈ کوارٹر نے فیصلہ کیا کہ عمران جیسے باصلاحیت آدمی کو ہلاک کرنے کے بجائے اسے تنظیم کا ذہنی غلام بنا کر اس سے تنظیم کے لیے کام لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ عمران کے بارے میں جو رپورٹیں ملی تھیں اس کے مطابق عمران انتہائی محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ جرائم سے شدید نفرت کرتا ہے اور وہ کبھی کسی مجرم تنظیم کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ اس کا ذہن تبدیل کیا جائے۔ شاید ٹرومین کی ذہنی تبدیلی کی وجہ سے یہ خیال ہیڈ کوارٹر کو آیا ہو۔ بہرحال ہیڈ کوارٹر نے اس کی کوششیں شروع کر دی۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ پاکیشیا کی ایک نوجوان سائنسدان لڑکی رابیل نے کسی مقامی جڑی بوٹی کی حیرت انگیز صلاحیت دریافت کی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کسی مرد کو کسی عورت کا یا کسی عورت کو کسی مرد کا ہمیشہ کے لیے ذہنی غلام بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ عمران کا ذہن رابیل کے ماتحت کر دیا جائے اور رابیل کو ہیڈ کوارٹر میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح رابیل کی وجہ سے عمران ہیڈ کوارٹر کا غلام ہو جائے گا، لیکن عمران جیسے شخص کے لیے 100% غلامی کی ضرورت تھی، اس لیے مشہور سائنسدان پروفیسر اسکاٹ کے ذہنی تبدیلی کے جدید فارمولے سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ پھر رابرٹ کو یہاں بھیجا گیا، وہ رابیل کے ساتھ رہنے لگا اور اس نے ایک خفیہ ذریعے سے رابیل کا مخصوص انداز میں نفسیاتی تجزیہ کر کے ہیڈ کوارٹر کو بھجوایا، جس پر مجھے اور پروفیسر اسکاٹ کو اس مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا۔ یہاں آ کر جب پروفیسر اسکاٹ نے رابیل پر تجربات شروع کیے تو پتہ چلا کہ یہ پروسیس بے حد طویل ہے اور اس کے مکمل ہونے کی میں کافی طویل عرصہ درکار ہے، اور رابیل کے ذہن میں گہری نفسیاتی پیچیدگیاں موجود تھیں۔ اس کے طویل عرصے میں کامیابی کے بھی 100% امکان نہ تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بات پورے مشن کی ناکامی تھی، لیکن پروفیسر اسکاٹ نے اس کا ایک اور حل تجویز کیا کہ وہ عمران کے ذہن کا آپریشن کر کے اسے ذہنی طور پر عورت بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد رابیل کو مرد بنا دیا جائے گا، تب یہ پروسیس جلد مکمل ہو جائے گا، کیونکہ پروسیس میں طوالت دراصل رابیل کے ذہن میں موجود مردوں کے خلاف نفرت کی گراہیں کی موجودگی تھی، لیکن صورتحال پلٹ دینے سے ان ذہنی گراہوں والی صورت ختم ہو سکتی تھی۔ میں نے ہیڈ کوارٹر کو کال کر کے یہ رپورٹ دی تو ہیڈ کوارٹر نے اس تبدیلی کو پسند کر لیا، لیکن اس کے 2 حصے کر دیے، یعنی پہلے عمران کو ذہنی طور پر عورت بنا کر اس کی کارکردگی چیک کی جائے۔ اگر وہ عورت بن جانے کی وجہ سے اپنی مخصوص صلاحیتوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو پھر آگے کسی مشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر عمران ہیڈ کوارٹر کے کام نہیں آ سکتا تھا تو پاکیشیا کے لیے بھی بیکار ہو جاتا، اور اگر اس کی صلاحیتیں ویسی ہی رہتی
تو پھر رابیل والا حصہ مکمل کیا جاتا۔ رابیل کے ذہن کو پروفیسر اسکاٹ نے پہلے ہی ٹرانس میں لے چکا تھا، اس لیے اسے رابرٹ کے ذریعے واپس اس کے گھر بھجوا دیا گیا اور میں اور پروفیسر اسکاٹ ان دونوں سے پہلے دارالحکومت پہنچ گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک فیصلہ کر لینے کے بعد وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے میں نے فوری طور پر پروفیسر اسکاٹ کے ساتھ عمران کے فلیٹ میں جا کر اسے بے ہوش کیا اور پروفیسر اسکاٹ نے اس کے ذہن کا آپریشن کر کے اسے ذہنی طور پر عورت بنا دیا اور ایک مخصوص مشین کے ذریعے ہم اس کے نتیجے کو چیک کرتے رہے۔ عمران واقعی عورت بن چکا تھا، اس نے زنانہ لباس پہن لیا تھا اور بالکل عورتوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس مشین کی کارکردگی محدود تھی، چنانچہ ہم نے اس مشین کی مدد سے عمران کا ایک فوٹو حاصل کیا اور مشین اس فوٹو کو بنانے کے ساتھ ہی خود بخود جل کر راکھ ہو گئی۔ میں اور پروفیسر اسکاٹ مطمئن ہو کر اپنی رہائش گاہ کے قریب ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تو وہاں ہم نے رابیل کو، جسے ہم نے رابرٹ کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہوٹل میں پہنچی۔ وہاں اس مقامی آدمی کے ساتھی بھی موجود تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پروفیسر اسکاٹ کا چونکہ رابیل کے ساتھ ذہنی رابطہ موجود تھا، اس لیے پروفیسر اسکاٹ نے رابیل کے ذہن کی مدد سے یہ باتیں سن لی اور ان باتوں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ لوگ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں۔ چنانچہ انہیں فوری طور پر کانٹیکٹ میں رکھنے کے لیے میں نے عمران کا زنانہ لباس والا فوٹو ایک خط کے ساتھ ان کے پاس ایک گداگر بچے کے ذریعے بھجوا دیا، کیونکہ یہ فوٹو جس مٹیریل سے بنا تھا اس میں یہ خاصیت تھی کہ یہ جس جگہ رہتا وہاں کی باقاعدہ نشاندہی ہو سکتی تھی۔ میں اور پروفیسر اسکاٹ فوری طور پر اپنی رہائش گاہ پر آ گئے اور میں نے ہیڈ کوارٹر کو اس بارے میں اطلاع دی تو ہیڈ کوارٹر کو خیال آ گیا کہ رابرٹ کہاں گیا، کیونکہ اس کے بجائے رابیل کے ساتھ سیکرٹ سروس کا آدمی دیکھا گیا تھا۔ چنانچہ ہیڈ کوارٹر نے اپنے مخصوص ذریعے سے اسے فوری طور پر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ رابرٹ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور اس نے نہ صرف مشن بلکہ اس کی مکمل تفصیلات بھی بتا دی ہیں، اور اب سیکرٹ سروس والے رابرٹ کے ذریعے مجھے اور پروفیسر اسکاٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس پر رابرٹ کو ہیڈ کوارٹر نے اپنے مخصوص ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ چونکہ رابرٹ کے ذریعے سیکرٹ سروس والوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ رابیل کا ذہن ٹرانس میں ہے، اس لیے یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ جس طرح پروفیسر اسکاٹ نے رابیل کے ذہن کے ذریعے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبرز کو ٹریس کیا ہے، اس طرح کوئی اور ماہر رابیل کے ذہن کے ذریعے پروفیسر اسکاٹ کو بھی ٹریس کر سکتا ہے۔ میرا نام بھی سیکرٹ سروس کے سامنے آ چکا تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے فوری طور پر فیصلہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں پروفیسر اسکاٹ کو ختم کر دوں اور خود بھی چھپ کر عمران کی اس تصویر کی مدد سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس کر کے اس کے ممبرز کو ہلاک کر دوں اور ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دوں۔ چنانچہ میں فوری حرکت میں آیا، میں نے پروفیسر کو ہلاک کر دیا اور پھر اپنے آپ کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھنے کی غرض سے میں نے اینتھونی کو وہاں بلایا۔ اینتھونی کے نقوش اور جسم وغیرہ مجھ سے بالکل ملتے ہیں، اس لیے اینتھونی پر میں نے اپنا ڈیشم میک اپ کر دیا۔ ڈیشم میک اپ کسی طرح بھی چیک نہیں کیا جا سکتا تھا اور اینتھونی کو ہلاک کر کے میں نے اپنی ذاتی ڈائری اور دوسرا سامان اس کی جیبوں میں منتقل کیا اور پھر ضروری سامان اٹھا کر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اس طرح انہیں پروفیسر اسکاٹ اور ہومر کی لاشیں مل گئیں اور وہ مطمئن ہو گئے کہ رابرٹ کے دونوں ساتھی ختم ہو چکے ہیں۔ اب میرے مشن کی بات سنو۔ اس عمران والی تصویر کی مدد سے میرا خیال تھا کہ میں اس ایجنٹ جس کا نام صفدر بتایا گیا ہے نہ صرف اس کی رہائش گاہ تلاش کر لوں گا بلکہ اس کے میک اپ میں اپنا آدمی رکھ کر میں آسانی سے پوری سیکرٹ سروس اور ان کے ہیڈ کوارٹر ٹریس کر کے ختم کر دوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ آدمی جس کے پاس وہ فوٹو تھا اسے لے کر اپنی رہائش گھر پر نہ گیا۔ اس فوٹو کی نشاندہی ایک مخصوص سڑک تک ہوئی، اس کے بعد اچانک اس فوٹو نے کوشن دینے بند کر دیے اور میں نے بڑی کوشش کی لیکن پھر کوئی کوشن موصول نہ ہوا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس آدمی نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس فوٹو کو اچانک جلا کر راکھ کر دیا ہے، ورنہ تو فوٹو جہاں بھی جاتا اپنی نشاندہی لازمن کرتا۔ اب میں مکمل طور پر اندھیرے میں رہ گیا ہوں، لیکن میں نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کے حلیے دیکھے تھے، چنانچہ گروپ کو ان کی تلاش پر لگا دیا ہے اور والٹر کو میں نے عمران کی نگرانی پر تعینات کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ممبر عمران کے فلیٹ میں جائے اور اس کے مار کر کے آگے بات بڑھائی جائے۔
لیکن یہ سب لوگ اچانک گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو چکے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول بارکی کا چوتھا حصہ۔ ناول کا اگلا حصہ سنیے پارٹ 5 میں۔ شکریہ۔